ایک زمانہ میں مسئلہ خلق قرآن پیدا ہوا تھا. بعض گمراہ لوگ قرآن پاک کی کلام اللہ ہونے کا انکار کیا اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani Official. اب اسی طریقے سے میرے دوستوں 23 نمبر بات ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات. یہ مسئلہ خلق قرآن کی ایک زمانہ میں مسئلہ خلق قرآن پیدا ہوا تھا. بعض گمراہ لوگ قرآن پاک کی کلام اللہ ہونے کا انکار کیا اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے. اس کی بجائے قرآن کو مخلوق کہنے لگا اور یہ فتنہ 2-3 صدیوں تک موجود رہا، قائم رہا. البتہ کئی قسم کی فتنے موجود ہے اس میں. اس زمانہ میں مسئلہ کی وجہ سے اللہ والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی. کئی علماء اس مسئلے کی وجہ سے سولی پر لٹک گئی. امام احمد بن حنبل نے 4 حکومتوں کا زمانہ ایسی ابتلا میں گزرا کہ ان پر مسلسل ظلم و ستم اور ہر قسم کی مشکلات آتے رہے اور ظلم و ستم کی پہاڑی توڑے گئی. ان سے قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آپ نے ہمیشہ انکار کیا کہ قرآن مخلوق کیسے ہو سکتا ہے. فرماتے کہ میرے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تم کوئی اور چیز لے کر آئے ہو تاکہ میں اس کے مطابق بات کروں. آپ نے ہزاروں مصائب برداشت کیے مگر قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ ترکت فیک، کہ میں تمہارے پاس 2 چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا رسول کی سنت. جو لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ناکام ہو جائیں گے. تو قرآن پاک رمضان مبارک کے نزول ہونا تو یہ تو گیا خلق قرآن کہ قرآن کو مخلوق کہنا. بڑے بڑے علماء سولی پر لٹک گئے. بڑے بڑے علماء سے احمد بن حنبل سے 4 حکومتیں گزر چکے ہیں، لیکن فتویٰ لینے کی کوشش کیا کہ قرآن کو مخلوق کے فتویٰ دے کہ نہیں، جب میرے پاس قرآن ہے تو اللہ رب العزت کی قرآن اور رسول کی سنت رسول میرے پاس ہے. اگر تم لوگ اور کوئی چیز لے کر آئے ہو تو بتاؤ کہ میں اس کے مطابق بات کروں. اپنے ہر مصیبتیں برداشت کی ہے مگر قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دیا.